افطاری کا انتظام بعد میں کریو، پہلے اپنے ملازموں کی نماز کا خیال کریو۔ تمہیں کیا پتا آخری وقت ہے، حجرہ عائشہ میں چرپائی بچھی ہوئی ہے، کون لیٹا جو جبرائیل کا ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر عرش بری کی سیر کر کے آ گیا؟ کون لیٹا بیت المقدس میں تمام انبیاء کے آگے کھڑا ہو کر جس نے مصلی پر خدا کا قرآن سنا دیا؟ وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے، دو جملے نماز، دو جملے زبان سے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں نماز نہ چھوڑنا، دوسرا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، درگزر کرنا۔ اگر دو چیزوں کو جھولی میں لے کے آؤ گے، میں کملی والا قیامت کے دن پاس بھی بلاؤں گا، نبوت والے ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر بھی پلاؤں گا۔ ملازم کو کہتے دکان پر بیٹھ، میں بھی آ رہا ہوں نماز پڑھ کے، اور ملازم کی نماز کا کون جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ ادھر ایک عورت کھڑی ہے، ادھر سرانے ایک عورت بیٹھی ہے، اس کی بھی مثال کوئی نہیں، اس کی بھی مثال کوئی نہیں۔ اسے بیٹی فاطمہ کہتے ہیں، اسے بیوی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے ابے کی بھی مثال کوئی نہیں، صداقت میں اس کے ابے کی بھی مثال کوئی نہیں۔ اس کے ابے کو اللہ اکبر صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا، اس کے ابے کو خاتم النبیین کا لقب بھی آسمانوں سے ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہلکی ہلکی ہونٹ ہلنے لگ گئے، سارے پریشان، گھر والی بھی پریشان ہے، بیٹی بھی پریشان ہے، داماد بھی پریشان ہے، سسر بھی پریشان ہے۔ آئے آج کیا بنی، آئے آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آواز دے دی آمینہ کے لال نے حجۃ الوداع کے موقع پر، او لوگوں دو چیزوں کو میری امانت سمجھ کر اپنی گود میں لے لو، اپنی جھولی میں لے لو، ایک کتاب اللہ، دوسری مبارک میری زندگی۔ اور لوگوں اس امانت کو الماریوں میں نہ رکھیو، اس امانت کو بچی کی شادی کے وقت، رخصتی کے وقت صرف سر پہ نہ رکھیو، اس امانت کو عدالت میں سامنے رکھ کے جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیو، پرچہ زنا کا ہو، شرم نہیں آتی قرآن سامنے لا کے قسمیں اٹھاتے ہو، پانی چوری کیا، شرم نہیں آتی قرآن کو سامنے رکھ کے قسمیں اٹھاتے ہو، بیوی کا حق میں اس وقت تو مونچھوں کو تاؤ دے دے کے 50,000 روپے رکھ دیا، پھر سہاگ رات میں قرآن سامنے رکھ کے حق میں معاف کراتے ہو، تمہاری خیرت کہاں چلی گئی؟ کیا تمہیں مرنا یاد کوئی نہیں؟ خدائے پاک کی قسم ہے، قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو عمل کی کتاب بن کے آیا، قرآن تو انقلاب بن کے آیا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ سبحان اللہ۔ بیڑی بولی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ایک بیوی کھڑی ہے، ادھر بیٹی کھڑی ہے، اس بیوی کے پیچھے اور گھر والی کھڑی ہوئی ہے، جن کی پاکیزگی کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ ادھر بیوی نے دیکھا، ادھر بیٹی نے دیکھا کہ لب مبارک ہل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بیوی بھی آگے بڑھی، بیٹی بھی آگے بڑھی، کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کملی والے بتا کیا بات ہے؟ زمزم چاہیے کہ نہیں، دودھ شہد چاہیے کہ نہیں، کوئی آخری خواہش و بتلاؤ کیا ہے؟ کملی والے بتلاؤ تو صحیح۔ نبوت کی آنکھیں مرد وفات میں برسنے لگ گئی، فرمایا عائشہ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے دودھ کا گھونٹ نہیں چاہیے، مجھے دم شہد نہیں چاہیے۔ کملی والے یہ ہونٹوں کا ہلنا کیسا؟ فرمایا عائشہ ذرا پرے ہٹ جا، فاطمہ ذرا پرے ہٹ جا۔ کملی والے کیا بات ہے؟ نہ میرے
جبرائیل سے یہ پوچھ رہا ہوں، مجھے تو لینے آ گیا، مجھے بس اتنا بتا کر تسلی دے دے کہ میرے جانے کے بعد میری گناہگار امت کا کیا بنے گا۔ تجھے شادی میں نبی یاد نہ آیا، تجھے بچے کی ولادت میں نبی یاد نہ آیا، اور دنوں میں صرف روٹوں پہ ختم نبوت کا نعرہ یاد آتا ہے۔ اور میرا بابو صبح ناشتے کی میز پر جب بیٹھتا ہے سارے حضور کے طریقوں کی جنازے نکالتا ہے، اس وقت ختم نبوت کا نعرہ کہاں چلا گیا؟ جب بازار کے اندر کہتا ہے قمیض سی دو، کرتا تو مولویوں کا لباس ہے، خدا پاک کی قسم، اور ظالم تجھے کس نے کہہ دیا کرتا مولویوں کا لباس نہیں نبیوں کا لباس ہے؟ بہت غلط کر رہے ہیں، وہ سارے کے لیے دے رہا درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کی نماز میں آئے اسلام السلام علیکم، دروازے پہ ٹوپی اٹھائی اسلام، مسجد میں آئے اسلام، مسجد سے باہر نکلے اسلام کو مسجد میں بند کر کے تالا لگا گئے۔ اور لوگوں جب اسلام کو گھر میں چھوڑ کر دنیا کی اندھی تقلید تہذیب کو گھر لے کے چلے جاتے ہو، اس وقت ختم نبوت کا نعرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بیٹی کی شادی ہوئی ہے، کہتا جی برادری کو منہ دکھانا ہے، اور ظالم تجھے برادری کو منہ دکھانا یاد ہے، قیامت کے دن آمنہ کے لال کو منہ دکھانا یاد نہیں۔ آج برادری کی واہ لیتا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھلایا، مجھے ایمانداری سے بدلا، بڑے بڑے حاجی نمازی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، بتاؤ اس وقت ختم نبوت کا نعرہ کہاں چلا گیا؟ اس وقت صدیق کی وفا تمہیں یاد نہیں آتی؟ اور میرے بابو اپنی بچی کو 16 سال مدینے میں نوکری کر کے آنے والا اپنی بچی کو، اور میرے بابو جب سارے برادریوں کے سامنے، سارے بازار والوں کے سامنے، سارے محلے والوں کے سامنے ننگا جوڑا پہنا کر صوفے پر لا کے بٹھاتا ہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اس وقت نبوت کا گھرانہ کہاں چلا گیا؟ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی ہے، ایک کو تُو نے دولہے کے ساتھ بٹھایا، اس کا حق ہے، جو 4 پیروں میں بیٹھی ہیں، ایمانداری سے بتا کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، حاجی صاحب ہے، اتنا بڑا نماز کا نشان پڑا، میں سب کی بات نہیں کرتا، بدگمانی کفر ہے، بدگمانی گمراہی ہے، مجھے معاف کر دینا اگر دل آزاری ہو رہی ہو تو میرے بابو، اگر حق سنانا دل آزاری ہے تو پھر یہ دل آزاری کرتے مجھے فخر ہے، میں کب تک چپ ہو کے بیٹھو؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 16 سال مدینے میں نبی کے روزے میں 2 گھنٹے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والے، 5 نمازیں مسجد نبی میں نبی کے پڑوس میں ریاض الجنہ میں پڑھنے والے، اللہ اکبر آیا، نبی سے سونے کی انگوٹھی نکالی، نماز کو لا کے پہنا دی، اس وقت تجھے کملی والا کیوں یاد نہیں آتا؟ جوان آیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضور کو سلام کیا، سونے کی مندری پہن رکھی ہے، اللہ اکبر، اور جانوروں کے رونے پہ جو نبی رو گئے، اپنے گھر کے اپنے غلام کے سلام کرنے پر جواب نہ دیا، ساتھ والے سے کہنے لگا آئے میرے پہ پہاڑ گر گیا، حضور نے میرے سلام کا کیوں جواب نہ دیا؟ اللہ اکبر، ساتھ والا کہنے لگا کیوں میرے سلام کا جواب دے، تمہیں اپنے ہاتھ میں سونے کی
انگوٹھی پہن رکھی ہے، یہ سننا تھا۔ یوں نہیں کہا جی ابو مدینے سے لے کے آیا، یوں نہیں کہا تھا ابو مصر سے لے کے آیا، یوں نہیں کہا جی میری بیوی نے سالگرہ پہ مجھے گفٹ دیا۔ نبوت کے چہرے پہ ناگواری آئی، ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر زمین پر پھینک دی، حضور کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ دیے، رحمت للعالمین اٹھ کے گھر چلے گئے۔ عصر کی اذان کا وقت آیا، حضرت عمر نے کہا اور تجھے انگوٹھی پھینکنے کو تو نہیں کہا، تجھے انگوٹھی اتارنے کو کہا، اٹھائی ہوئی پھینکی ہوئی انگوٹھی اٹھا کے لے جا، گھر لے جا، امی جان کو پہنا دے، بہن کو پہنا دے، بیوی کو پہنا دے، رشتہ دار کو پہنا دے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگا عمر تو نے کیا بات کر دی، جس چیز کو کالی کملی والا اپنی نگاہوں سے گرا